وہ جتنا مصیبت پریشانیاں وہ پڑوسی دی وجہ تو جڑے بندے کو نال گھر ہے پڑوسی ہے محلے دار ہے وہ دی وجہ تو متاثر تھی دا پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اے اللہ دی قسم مومن نہیں، اے اللہ دی قسم مومن نہیں، یعنی مومن تا وہ ہے کہ جیندے المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدی، کامل مسلمان وہ ہے، کامل مومن وہ ہے کہ جنہیں ہاتھ کھلو زبان کھلو اوندا محلے دار اوندا پڑوسی ہی کی کاندالا محفوظ رہے وگے، متاثر نہ تھی وے، کو تکلیف نہ تھی وے۔ اے ہے اصل مومن اور اصل تگال تھی بھی کہ ایمان نہ ود دے نہ گھٹ دے، قانونی ایمان وہ مثال نہ سمجھائیں دو پترے دوہائیں وراثت دے اندر پورے حقدار ہو سکتے، متقی بھی اللہ والا بھی اور نافرمان بے نمازی بھی وہ بھی پورا حقدار ہو سی، جتنا وہ کو آچا میں سی کہ کافر ہے، جرا نماز نہیں پڑھتا کافر ہے، جرا روزہ نہیں رکھتا وہ کافر ہے۔ اے ایمان جرا ہے اے نہ ود دے نہ جرا ایمان حقیقی ہے وہ ود دے گھٹ دے ود دے گھٹ دے، ایمان والے دے محفل باسی ایمان ود سی، بے نمازی دے محفل دے اندر باسی ایمان گھٹ سی۔ سمجھ آگئی اتنی گال کہ ایمان وددا بھی ہے گھٹدا بھی ہے۔ امام ابو حنیفہ دی گال ایمان نہ ود دے نہ گھٹ دے، امام بخاری رحمت اللہ دی گال وددا بھی ہے گھٹدا بھی ہے۔ دوہائیں جا مثالہ یاد ٹھیک ہے، آج تو بعد اگر کوئی سوال کرے ایمان وددا گھٹدا ہے یا نہیں، یہ دوہائیں کون سنے سو نا بزرگو ہیں، یہ دوہائیں کون سنا دے سو۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جنی گال کرن زبان علیہ ایمان دی، جرا بندہ مسلمان ٹھیک ہے نماز نسی پڑھی ان کو کافر نہیں آکھنا، روزہ رکھے نسی رکھیا ان کو کافر نہیں آکھنا، کیوں اسلام دے اندر داخل ٹھیک ہے، زبان دے نال اقرار کی تھی کھڑے، باویں عمل جیرا ہون کریں دا ودے، نماز نہیں پڑھتا روزہ نہیں رکھتا وہ کافر نہیں، وہ یہودی نہیں، وہ نافرمان ضرور ہے لیکن اسلام کو خارج نہیں تھیا۔ تو ایندہ ایمان نہ ود دے نہ گھٹ دے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جرگال کی تھی ہے ایمان وددا بھی ہے گھٹدا بھی ہے۔ اللہ والے دی محفل چاہ مسجد چاہ تیرا ایمان تازہ تھی سی، تیرا ایمان ترو تازہ تھی سی، تیرا ایمان ود سی، اگر تو برائی محفل دے اندر ویسے تو اتھا تیرا ایمان گھٹ سی، اتھا ترقی تھی سی اتھا تنزلی تھی سی۔ یہ گال سمجھ آئے گی ایمان دی، ایمان دا عمل دنال کوئی تعلق ہے یا کوئی نہیں۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایمان دنال عمل دا تعلق ہے، ایمان دا عمل دنال تعلق گہرا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے کوئی گہرا تعلق۔ اچھا مثال نال مختصر جہاں ٹائم ہے یہ گال دے ہوتے میں بہ بنیا تو ٹائم مختصر ہوں دے گزر بیسی۔ اگلی گال ہے وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ، وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ، حق گال دی وصیت کرا، حق گال دی وصیت۔ وصیت تو پتہ ہے نا کوئی اہم شے جب بندہ مرن لگ دے وہ کن پہلے وصیت کرے دے، اندے کو پہلے کیا کرے دے وصیت، یعنی اہم گال ہوندی تاہی اندی وصیت نافذ کی تھی ویندی ہے، وصیت پوری کی تھی ویندی رہی ہے۔ وصیت کے کو عدل جیری شاید ضروری ہوئے نا، مرن کو پہلے وصیت بندہ کرے دے نا اور اندی وصیت کو پورا کیتا میں دے، کیوں ضروری ہے اہم آئی تو اللہ رب العزت نے فرمائے وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ، آپا سچ ایک بے کو حق گال دی وصیت کرو، ایک بے کو حق گال دی وصیت کرو۔ حق گال حق مسئلہ آ گئے، حق علامن آ گئے، گواہی آ گئی ہے، پچھتے نہ تھی بھائی، پچھتے نہ ہٹائے، کیونکہ کتمان علم
علم کو چھپاون بھی بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے. علم کو چھپاون بھی گناہ کبیرہ ہے. زیادہ تر حدیثوں کو بخاری چاہ کے دیکھو، مسلم چاہ کے دیکھو، زیادہ تر روایت کرنے والے زیادہ تر جن راوی حسن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہوئے. زیادہ تر جن روایت کرنے والے کون ہیں؟ ابو ہریرہ. ویسے بھی انہیں دا تعلق نبی دے نال کافی گہرا ہے، کیونکہ کم کار بھی کوئی نہ کرے دے. ہر ویلے مسجد نبی دے اندر نبی دی رفاقت دے اندر جیلے بھی کوئی گال تھی دی ابو ہریرہ اولے موجود ہوندے ہیں، بے صحابہ بھی موجود ہوندے ہیں. لیکن بے صحابہ ای گال کو ڈرتے ہیں کہ متا نبی دی آکی ہوئی گال سارے کو کوئی الٹ پلٹ تھی ونجے، ساکن غلط تھی ونجے. ایما سے نند سے نے امام ابو ہریرہ اپنا مسجد نبی دے اندر صفہ دے اندر او چبوترے دے تلے رائے میں نے ہن جیرا کوئی زکاة دا مال آندا، جیرا کوئی صدقات دی چیزاں اپنا کھاون پیون دا چیزاں آیا ہم انہیں دیتے ہی ابو ہریرہ دا گزارا ہا. لیکن کریدہ نبی دی خدمت رہ گئے، کریدہ نبی دی خدمت رہ گئے. تب زیادہ تر روایتاں نبی دی حدیثیں جہاں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر دو آیتاں قرآن مجید نازل نہ تھی جا، قرآن مجید انہیں دو آیتیں دی وجہ تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی کوئی حدیث بھی نہ چھوڑے دا جیرا بندہ پوچھتے بھائی کو نس لے دا. اے ابو ہریرہ میں تیرے کو پوچھتا او کیری آیتائیں جیرا تے کو مجبور کرے دا نبی دا حدیثہ زیادہ تر تیرے کو روایتیں. ابو ہریرہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائیں ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ. إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ بے شک وہ لوگ یکتمون ما انزلنا من البینات اللہ رب العزت طرف جرا آیات اللہ دی طرف جرا بینات نازل تھی چکن والہدا من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب. جلے کہیں مسلمانے کو ضرورت ہے جلے کو مسئلہ دریافت کرن لگن اگر کہیں عالم نے اگر کہیں جانا والے بندے نے او گال کو لکا کی دے حق گال کو چھپا کی دینے اللہ رب العزت دا اعلان سنو اولئک یلعنہم اللہ. حق گال کو چھپاوا والا بندہ اللہ دی لعنت دا مستحق ہے. صرف اللہ دی لعنت نہیں ویلعنہم اللاعنون. صرف اللہ دی لعنت نہیں جتا بھی کوئی لعنت کرے گا پہے اے بھی ہو لعنت دا مستحق ہے. اے بھی ہو لعنت دا کتمان علم کو حق گال کو چھپاونا نہیں. بھاوے جان انگارے دے ہوتے ساڑھے تی ونجے تیری چربی دے نال تیری پیپ دے نال انگارے بجھن تائیں حق گال کو چھپاونا نہیں. اے وتواصو بالحق حق گال دی وصیت ایک بے کو حق گال دی وصیت کرے دے رہو اے وڈا جہاد ہے. سلطان جائر وقت بادشاہ دے سامنے حق گال کرن سب تو افضل جہاد ہے. وقت بادشاہ دے سامنے حق گال آکھن افضل جہاد ہے. لوگ گانے کو حق کو چھپا گندن اپنے خلاف ہے، میرے محلے دار دے خلاف ہے، میرے برادری والے دے خلاف ہے. تو یہ
گال کو کیا کرو چھپا کے لو. یہ یہودی دا یہ رویہ یہودی دا کیا رویہ. نبی سنے جا سارا تعریفاں تورات دے اندر موجود ہیں. نبی دی آمد دا انہیں کو پتہ ہے. قرآن مجید دے الذین یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. اے تا نبی کو ایویں جان دیں اپنے پترے کو اتنا نہیں جان دے جتنا نبی دی ذات دا انہیں کو تعریف انہیں دی کتاب تورات دے اندر موجود ہے. اے تا پتر کو بھی زیادہ جان دیں اپنی اولاد کو تو بنا ویسے جان دے ہوگی طبیعت کو واقف ہوں دے ہوگی نیت کو واقف ہوں دے سارے چیزیں کو واقف ہوں دے. تو اے نبی کو اپنے پتر یعنی کر جان دیں اپنے. لیکن والوی ایمان جلے نبی سونے دی تعریف تورات دے اندر آئیے ہوتا ہاتھ رکھ بیٹھیں وہ کو لکا بیٹھیں وہ کو چھپائے نہیں چاہ حق گال نہیں کی تھی. تو حق گال چھپاون کتنا بڑا گناہ ہے بندہ لعنت دا مستحق تھی دے. ایمان دی واسطے کوئی حق گال آولے تو حق گال چھپاونی نہیں چاہیے دی. گواہی دیوان دا ٹائم حق گال کو دباؤنا بھامے ظالم توڑا اپنا ہے بھامے ظالم توڑا قریبی ہے بھامے ظالم توڑا دوست ہے. حق گال کو چھپاؤنا صرف عالم واسطے نہیں بلکہ معاشرے کے اندر روز مرہ یہ واقعات دیدے رہے ہیں. حق گال کیا ہے سچی گال کیا ہے اور کوڑی گال کے لیے. تو یہ واسطے حق گال تو کو چھپاؤنا نہیں چاہیے. ٹائم کافی سارا تھی گئے اجاوین دیتے بہرکیف اگلی آیت ہی اپنا اگلا حصہ ہے وتواصوا بالصبر وتواصوا بالصبر. صبر دی بھی وصیت کرو ایک بھائی کو حکم دے رہو صبر دی بھی وصیت کریں دے رہو. اور ایک صبر ہے صبر علی الطاعہ صبر اطاعت دے ہوتے صبر کرا. سردی دا موسم میں دل نہیں آدھا صبر کرو نکلا دل نہیں آدھا مسجد دے اندر ٹھنڈا پانی ہو سی وضو کرنے سے دل نہیں آدھا ول بھی کیا کریں دے نماز دے آن دے ٹھنڈے پانی نال وضو کریں دے رضائی کو سائڈ تے سکیں دے بھات اڑ دے. اے صبر علی. یہ صبر کیا ہے اے اطاعت دے ہوتے نیکی دے ہوتے عبادت دے ہوتے نماز دے ہوتے صبر کرا. بیا ہے صبر عن المعصیہ معصیت کو لو بچ کے صبر کرا. گناہ دی کوئی بندہ دعوت نہیں دے گناہ دا ماحول بھی ہے گناہ دا موقع بھی ہے تمہارے کو اسباب بھی ہیں جوانی بھی ہے شباب بھی ہے پیسہ بھی ہے تمام تر وسائل تمہارے کو موجود ہیں ول بھی گناہ نہیں کرے گا. اے ہے صبر عن المعصیہ اے ہے صبر عن المعصیہ. بیا ہے صبر علی الابتلاء آزمائش جی میں صحابہ کرام کو آزمایا گئے. اللہ رب العزت نے فرمائے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اگر مدد کی ضرورت تھی اگر کہیں چیز کی حاجت آ گئی ہے کوئی چیز ضرورت پہ گئی ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ صبر دنال اور نماز دنال اللہ کو منگو. کیوں ان اللہ مع الصابرین اللہ تعالیٰ صبر کرنے والے لوگوں دے نال. پہلے تا صبر کر لوگوں کو وصیت کر خود بھی صبر کر کے دکھا ولا لوگوں کو صبر دی تلقین کر. جی میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ. تو آپ امتحان دے اندر ڈٹھا ویسی آزمایا ویسی پرکھیا ویسی یا اللہ کیسے دا امتحان بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ تو آپ ڈرایا ویسی دھمکایا ویسی والجوعِ بھوکوں سی پیاسوں سی آزمایا ویسی وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اللہ دے رستے دے اندر بھیجے پہوے
جہاد کرنے واسطے نکتے ہوئے تو نے مال کم تھی ویسی والانفس جان دا خطرہ ہے جان قربان کرنے پسی جان دا نظرانہ پیش کرنا پسی تو آزمایا ویسی والانفس والثمرات غزوہ تبوک دا موقع ہے اللہ دے نبی نے اعلان کر دیتے جلو جہاد دیتے تمام صحابہ کرام نکتے تمام صحابہ کرام نے اپنا تلوارہ تیر چاہتے حالانکہ اولے پیڑ تیار ہے اولے موسم دے مطابق کھجور انہیں دے پھل ہے او تیار تھی چکے اگر جہاد تے ونجن چاندن اللہ دے رستے تے ونجن چاندن انہیں دے سارے کھجورہ خراب تھی ویسن زائد تھی ویسن لیکن اللہ رب العزت نے آکے مطلب آزمائے سا توڑا امتحان گنسا تو کو مدیک سا توڑے ایمان کو پرکھے سا جلے اللہ رب العزت نے پرک گدے آزما گدے امتحان گن گدے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم اللہ رب العزت نے انہیں دے دل دا امتحان گدے انہیں دے دل دا امتحان دے اندر انہیں کو کامیابی عطا فرمائی ہے لهم مغفرة وأجر عظیم صحابہ کرام کو دنیا دے ہوتے دنیا دے اندر رہنے ہوئے اپنی زندگی دے اندر تیرے میں کو کوئی پتہ نہیں سارے بارے جنت دا فیصلہ تھی سی یا جہنم دا فیصلہ تھی سی سارا نام آمال سا کو سجے حد دے اندر دیتا ویسی یا کبے حد دے اندر او بزرگ شخصیات او اللہ دے انتخاب شدہ اللہ دے بزرگ اللہ والے انہیں دی زندگی دی اندر نبی دی زبان جو اکویسی لہم مغفرہ انہیں بس بخشے دا اعلان تھی چکے وَعَجْلٌ عَظِيمٌ آخرت دی اندر بہو بڑا اجراتا فرمیسا آخرت دی اندر بہو بڑا تو اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام پریشان بیٹھن ہدہد پرندہ غائب تھی چکے ہدہد دا کوئی پتہ نہیں کتا لگا گئے حضرت سلیمان علیہ السلام نے قسم چاہیے جلے ولسی اگر کوئی معقول جواب نہ دیتا تئی کو میں عذاب ریسا ہو سکتا میں کو ذبح کرنے ماں لیکن جلے ہدہد پرندہ ہے وہ آگے سلیمان علیہ السلام کو آگے مخاطب کیتے میں کوئی میں نہ میں پھر دعویٰ میں تحیق جا دے ہوتے گیا ای دھرتی دے ہوتے اللہ دی زمین دے ہوتے لوگ سج اوپر دے عبادت کریں دن سج غروب دے عبادت کریں دن سجدہ کریں دن کیا کریں دن سجدہ کریں دن میں دا پریشان تھی گیا اے پیغام توارے واسطے لایا اتھا جری سلطنت جری بادشاہ تے ہی کو عورت دیئے جن تابع ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک جن کو مخاطب کی دس ہے توڑے تو کوئی جرا ملکہ دا تخت چاہ کے آوے میرے کو پیش کرے افرید جن دنا ہے وہ کہ توڑے اٹھا تو پہلے توڑے مجلس برخاستی مر تو پہلے مانگی نازا حضرت سلیمان علیہ السلام نے آکے ایکن کو تیز بیا بجنے اٹھے قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك توڑی آنکھ جھمکن تو پہلے ہوگا تخت توڑے سامنے ہو سی ہوگا تخت توڑی آنکھ جھمکن تو پہلے توڑے سامنے ہو سی جلے وہ سامنے آئے سلیمان علیہ السلام نے کیا کہ ہاذا من فضل ربی میرے اختیار دے اندر میری طاقت دے اندر میری ذات دے اندر کوئی کمال نہیں ہے میرے رب دا فضل ہے اللہ رب العزت کہے میرے بھوک دے کے ترہ دے کے اللہ تعالی عظمیں دے کہے میرے مدی دولت دے کے عظمیں دے سلیمان علیہ السلام خلقن ای مسرت دے اندر ای اسباب دے اندر یہ سارا کچھ ہومر دے اندر
جیری آزمائش ہے بہت وڈی ہے کیے اللہ تعالیٰ کا نہیں پتا کہیں کو نہ دے کے عظمیں دے کہیں کو دے کے عظمیں دے لیکن وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ خوشخبری دو میرے انہیں بندے کو جیرے میری وجہ تو میرا دیتا تکلیفہ برداشت کریں دن اور انہیں تو صبر کریں دن اوف تک نہیں کریں دے انہیں واسطے خوشخبری ہے یا اللہ کون لوگن اگو فرمائے الذین اذا اصابتهم مصیبہ جلے میرے کوئی مصیبت آونے پریشانی آونے آدن قالو انا للہ و انا الیہ راجعون میں اللہ دا اے تکلیف و جراغن اگر میرے کلو کوئی جدا تھی گئے اسامی اللہ دے اور سادہ رجوع بھی اللہ دی طرف انا للہ و انا الیہ راجعون اے لوگ اللہ والے ہیں اللہ دے مصیب دیتے ہوئے مصیب دے ہوتے صبر کریں تکلیفیں دے ہوتے صبر کریں اے یا رسول ہمارا اے نبی تو بھی صبر کر جلے ملے وتواصو بالحق حق گال آکھیں گے حق گال دے بعد آکھن دے بعد کیا پیسی آزمائش آسی امتحان آسی نبی تا او ذات ہے کہ جے کو آندہ جلے ہا آدھر صادق الامین آندہ پہ ایکن وڈا کوئی سچا کونی ایکن کوئی وڈا امانت دار کونی لیکن او جلے نبوت دا اعلان کیتے اللہ دی تبلیغ دا اعلان کیتے دعوت الاللہ چلائیس پیچھے استہزاء پیچھے کیا تھی وہاں لگے لوگ مذاق کرن لگے نبی دی ذات سب تو مبرہ ہے سب تو منزہ ہے سب تو مطہر ہے سب تو پاک ذات ہے اون جل نبوت دا اعلان کیتے اون جل لوگے کو اللہ دی طرف سجے نہ نبی دی ذات کو معاف نہیں کیتا گیا یا ایوہ الذی نزل علیہ الذکر انکا لمجنون اے او ذات جن تے اللہ دی کتاب نازل تھئیے اون دے متعلق کیا ویندہ پہ انکا لمجنون تو کیا ہے مجنونی میں اللہ رب العزت نے دل جوئی کی دیئے حوصلہ افزائی کی دیئے بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون اللہ تعالیٰ نے تے کو جری نعمت دیتی ہے ان دے ذریعے تو کوئی مجنون نہیں میں وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ تے خدا اللہ رب العزت اتنا اجر آتا فرمے سمجھرا کرے ختم نہ تیسی صبر کرنے حق گال آکھنی ہے تے آزمائش آسی نبی دی ذات کو معاف نہیں کیتا تو میں کہرے باغ دی مولی ہے جو سب کو معاف کیتا ویسی ادھے تے کیا کرنے صبر ایوے کرنے جی میں صحابہ کرام نے صبر کیتے